السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو ایک کامیاب انسان بنائے اور آپ لوگوں کے فائدے کے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیں آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری سورۃ الواقعہ کی آیہ نمبر 71 سے لے کے 73 تک ہے۔ چلیے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا، پھر، رأیتم دیکھا تم نے، النار آگ کو، التی وہ جو، تورون تم سلگاتے ہو، کیا، انتم تم، انشأتم اگاتے ہو تم، شجرتہا اس کا درخت، ام یا، نحن ہم، المنشئون اگانے والے ہیں، نحن ہم نے، جعلناہا بنا دیا ہم نے اس کو، تذکرۃً نصیحت کا سبب، ومتاعاً اور فائدے کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے۔ اب رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے اگایا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی آیات میں اور آج والی آیات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایسے سوال ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور انجانے میں، اور ہم ان کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو آگ کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا پکا کر کھاتا ہے، ورنہ تو جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، وہ تو را فوڈ کھاتے ہیں نا، جیسے ان کو ملتا ہے وہ ویسے ہی کھا جاتے ہیں۔ اور یہ آگ ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ کھانا پکانے کے لیے، بلکہ اسی آگ کے ذریعے سے ہم بہت سی دھاتیں پگھلاتے ہیں اور ان سے چیزیں بناتے ہیں۔ اور صدیوں سے انسان آگ ہی کے ذریعے سے کافی ساری مشینیں چلاتا تھا، جیسے ٹرین اور فیکٹریز وغیرہ، اور یہ سارے کا سارا سسٹم چلتا کس پر تھا؟ درختوں پر۔ ہاں جی، اسی کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی تھی اور پھر کام نکالے جاتے تھے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ آج کل تو پیٹرول اور گیس اور تیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے، لیکن ابھی بھی زیادہ تر دنیا آگ جلانے کے لیے لکڑی کا ہی استعمال کرتی ہے، کیونکہ یہ سب سے آسان اور ہر ایک کی پہنچ کے اندر ہے۔ ابھی میں نے سنا کہ کوئی بہت ہی ایڈوانسڈ جو ہے وہ شہر تھا اور اس کی بجلی چلی گئی کسی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کھانا کیسے پکایا اور گھروں کو گرم کیسے کیا؟ جی، لکڑیاں جلا کر انہوں نے یہ کام کیے۔ چاہے دنیا کتنی بھی ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلی جائے، اور جب ٹیکنالوجی کا سسٹم گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس وقت آپ اوریجنل کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ سب سے آسان طریقہ ہے، یعنی آگ جلانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرنا۔ اور یہ بھی تو سوچئے کہ کوئلہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئلہ بھی تو درختوں کی وجہ سے آتا ہے نا، اور آپ چھوٹی چھوٹی شاخوں کو لے کر بہت بڑی آگ بھی جلا لیتے ہیں۔ اب یہ درخت کون پیدا کرتا ہے اتنی ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں؟ اور یہ جو جنگل بھرے ہوئے ہیں درختوں سے، ان کو کسی انسان نے تو جا کے پودا نہیں لگایا تھا یا بیج نہیں بویا تھا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سے یہ پودے لگائے ہمارے لیے، اور خود سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منصوبہ بندی کرتا ہے اور خود سے ان پودوں کو لگاتا ہے کہ انسانوں کو کیا چیز کتنی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ درخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے زمین کو مضبوط کرتے ہیں، یہ زمین کو خوبصورت بناتے ہیں، ان سے ہم کو سایہ ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، ہمارے جانور ان سے کھاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کھانا پکا سکیں اور گھروں کو گرم کر سکیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا للمقوین،
کہ یہ مقوین کے لیے ضروری ہے. تو مقوین کا مطلب ہے وہ لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے. سوچیں کہ کون سے لوگ ضرورت مند ہیں. اب آپ کو میں کہانی سناتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک جوان انسان آیا اور وہ مانگ رہا تھا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. تو پھر سوچ کے کہنے لگا ایک پیالہ ہے ٹوٹا پھوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ. اور اس کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے اونچا کر کے کہا کہ کون اس پیالے کو 2 درہم میں لے گا. اور وہ ٹوٹا پھوٹا پیالہ تھا اور اس کی تو قیمت 2 درہم نہیں تھی. 2 درہم بہت زیادہ قیمت تھی. لیکن پھر بھی صحابہ نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پیالے کو 2 درہم میں لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم لیے, اس جوان لڑکے کے ہاتھ میں 2 درہم رکھے اور کہا 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جاؤ اور دوسرے درہم سے کلہاڑی کے لوہے والا پیس خرید کر لے کر آؤ میرے پاس. جب وہ واپس آیا اور وہ لوہے کا پیس لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کا تنا لے کر اس میں فٹ کیا اور اس کو کلہاڑی بنا دیا اور اس کو کہا یہ پکڑو اور جاؤ درخت کاٹو اور جا کے بیچو. تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ خود کفیل ہو چکا تھا, وہ اپنا کھانا خود خرید سکتا تھا. الحمدللہ یہ مطلب ہے مقوین کا کہ یہ درخت ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. پیارے بچوں, یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں یہ درخت جو بہت ہی زیادہ تعداد میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں, تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ اس کو استعمال کریں, کاٹ کر اپنے پیسے کمائیں یا اپنے گھروں میں اپنے ٹینٹ کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو یوز کریں, یا اپنے کھانا پکانے کے لیے استعمال کریں, یا اپنے گھر کو گرم کرنے کے لیے استعمال کریں. سبحان اللہ. دیکھیے بیٹے, آپ تو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر بجلی بھی ہے, گیس بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بجلی کا نام نشان بھی نہیں ہے. وہاں پر لوگ روشنی کے لیے بھی آگ ہی جلاتے ہیں اور اپنی باقی زندگی کی ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا میں جو ملینز اینڈ ٹریلینز آف درخت ہیں یہ انسان کی کسی کوشش کی وجہ سے نہیں لگے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سے لگائے ہیں. جنگل جو بھرے ہوئے ہیں, تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح انسانوں کے لیے چیزیں فراہم کرتا ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اوکے میرے پیارے بچوں, اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.